بسم اللہ الفتاح العلیم۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزات عطا فرمائے ان میں ایک جنتی لاٹھی بھی تھی جس کے ذریعے مختلف اوقات میں 13 قسم کے معجزات یا فوائد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حاصل کیے، جن کا ذکر اللہ کے قرآن میں اور تفاسیر کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ بات جان لیں کہ یہ عصائے موسیٰ یہ ہے کیا؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو اپنے ساتھ جو 5 چیزیں لے کر آئے تھے ان میں ایک یہ عصا بھی تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وراثت میں چلتا ہوا سارے انبیاء کرام کے پاس آیا، پھر یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک رہے تو شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا اور انہیں یہ جنتی لاٹھی بھی دے دی۔ یہ عصا لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ۔ واپسی پر مدین سے مصر آتے ہوئے جب وادی مقدس طوا پہنچے تو وہاں پر اللہ رب العزت نے آپ سے کلام فرمایا اور آپ کو منصب رسالت عطا فرمایا۔ اللہ کے قرآن نے ان کلام جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمایا ان الفاظ کا تذکرہ کیا۔ وہاں پر اس عصا کا یعنی جنتی لاٹھی کا ذکر بھی ملتا ہے جو مشہور ہے موسیٰ علیہ السلام کا عصا یا جنتی لاٹھی، جسے ہم پنجابی میں اپنے زبان میں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا۔ تو عصائے موسیٰ اس کا ذکر قرآن کریم میں کس طرح ہے؟ قرآن کریم 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، جب موسیٰ علیہ السلام وادی طوا وادی مقدس میں آئے تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں، وأہش بہا علی غنمی، اور اس عصا سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں درختوں سے۔ اور پھر فرمایا ولی فیہا مآرب اخری، اور اس کے علاوہ بھی دیگر کام اسی عصا سے لیتا ہوں۔ 2 کا ذکر کیا، ایک اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں، دوسرا اسے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑ لیتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی یہ میرے کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ کس کام آتا ہے یہ بتایا مدارک التنزیل تفسیر کے اندر علامہ ابو البرکات حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ انہوں نے اس تفسیر کے اندر اس کے دیگر 8 فوائد کا ذکر کیا۔ 2 کا ذکر قرآن میں آ گیا، اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں، تکیہ لگاتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ 8 کا ذکر علامہ نصفی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس سے آپ ہاتھ میں لے کے سہارا لے کے چلتے تھے، جیسے بزرگوں کا ایک انداز اور طریقہ اور سنت ہوتی ہے کہ ہاتھ میں عصا لے کے چلتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ لکھا انہوں نے کہ اس عصا کے ذریعے اس کے سہارے سے آپ چلتے تھے۔ دوسرا فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کبھی تنہا ہوتے تو اپنا دل بہلانے کے لیے اس عصا کے ساتھ گفتگو فرماتے، اس سے بات چیت کرتے۔ عصائے موسیٰ، اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام جنتی لاٹھی کے ساتھ باتیں کرتے اور وہ آپ کا دل بہلاتا۔ یہ اس سے ظاہر ہونے والا معجزہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے جو اس عصا کے ذریعے ظاہر ہوا۔ اور تیسرا، دن کو جب دھوپ ہوتی ہے، سائے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ عصا ہے عصا لیکن سایہ دار درخت بن جاتا ہے اور جہاں موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں ان پر سایہ کرتا ہے۔ نمبر 4، رات کو اس عصا کے اوپر 2 شاخیں ہیں، رات کو اس کی جو شاخیں ہیں وہ روشن ہو جاتی ہیں، رات کے اندھیرے میں یہ لائٹ کا کام دیتا ہے۔ نمبر 5،
اسی عصا سے دشمنوں کو، درندوں کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو مارتے ہیں۔ یعنی اسی عصا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ موذی جو چیزیں ہیں ان کو مارنے کے یہ عصا کام آتا ہے۔ نمبر 6 کہتے ہیں کنویں سے پانی بھرتے وقت یہ عصا رسی بن جاتا ہے اور اس کے اوپر جو شاخیں ہیں وہ ڈول بن جاتی ہیں۔ تو یہی عصا کنویں سے پانی نکالنے کے کام آتا ہے۔ نمبر 7 بوقت ضرورت اس عصا کا، جنتی لاٹھی کا درخت بن جاتا ہے، اور جو پھل حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا چاہتے ہیں یہ عصا اسی کا درخت بنتا ہے، اوپر پھل لگ جاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ان پھلوں کو تناول فرماتے ہیں۔ اور نمبر 8 اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل آتا ہے۔ جہاں پانی کی ضرورت ہو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے زمین پہ مارتے ہیں تو زمین سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے، آپ اس کو پی لیتے ہیں۔ ان 8 فوائد اور معجزات کا ذکر تفسیر مدارک و تنزیل کے اندر آیا۔ تو 2 قرآن پاک والے، 8 یہ، 10 یہ ہو گئے۔ اور 3 معجزات کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن مجید کے اندر مزید فرمایا، جو موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی مشہوری کا باعث بنے۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک، جب فرعون نے میلہ لگایا، جادوگروں کو بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور اس نے جادوگروں کے ذریعے رسیاں پھینکوائیں میدان کے اندر، اور وہ رسیاں چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، اور ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا، وہ بھگدڑ مچ گئی، لوگ ڈر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنا عصا، اسی جنتی لاٹھی کو ان سانپوں کے اندر ڈال دو۔ آپ نے اپنا عصا سانپوں میں ڈالا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا، اور چھوٹے چھوٹے سارے جادو کے سانپوں کو یہ عصا کھا گیا۔ یہ عصا اژدہا بن چکا تھا، بڑا سانپ بن چکا تھا، اس نے چھوٹے سارے سانپوں کو کھا لیا۔ یہ اس معجزے کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ پھر دوسرا معجزہ جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا وہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مصر میں آباد ہوئے، تو اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ ملک شام پر عمالقہ قوم کا قبضہ ہے تو ان سے جہاد کریں، بنی اسرائیل کو ساتھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کے اس ظالم عمالقہ کافر قوم سے لڑنے کے لیے، ملک شام کو ان کے تسلط سے آزاد کروانے کے لیے جہاد پہ تشریف لے کے گئے۔ جب ملک شام کے قریب پہنچے، بنی اسرائیل پر ان کافروں کا رعب طاری ہو گیا اور وہ ڈر گئے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر امتحان آیا کہ وہ میدان تیہ کے اندر گم ہو گئے۔ 40 سال تک انہیں رستہ ہی نہیں ملا کہاں جائیں۔ تو وہ جو 40 سال میدان تیہ کے اندر انہوں نے گزارے بنی اسرائیل نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ تھے، تو وہاں پر جب انہیں بھوک لگی تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کھائیں پیئے کہاں سے؟ اللہ نے من اور سلوہ نازل کیا۔ من شہد کی طرح میٹھا کھانا تھا اور سلوہ وہ نمکین کھانا تھا۔ کھانا کھا لیا من اور سلوہ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگی ہے۔ اب عصائے موسیٰ، پھر یہاں پر اس کے معجزے کا ظہور ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو پتھر پہ مارا اور اس سے 12 چشمے پانی کے جاری ہوئے۔ جو بنی اسرائیل 6 لاکھ 7 تھے، ان کے 12 قبیلے تھے، 12 ٹبر برادریاں تھیں، تو ہر ایک قبیلے نے ایک ایک چشمہ اپنا لے لیا اور 40 سال تک اس چشمے سے پانی پیتے رہے، جو چشمہ عصائے موسیٰ جنتی لاٹھی کے مارنے سے زمین سے جاری ہوا۔ تو ایک اس معجزے کا ظہور ہوا، اور تیسرا اور آخری معجزہ جس کا ذکر اللہ کا قرآن کرتا ہے اس عصائے موسیٰ کا، اس سے ظاہر ہونے والا وہ معجزہ ہے، وہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت دیتے رہے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اپنی بنی اسرائیل قوم کو لے کے تو مصر سے ہجرت کر جائیں۔ راتوں رات موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے ہجرت کر گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل چلے گئے ہیں، ہجرت کر گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، تو وہ بھی
اپنے لشکر کو، فوجی لشکر کو ساتھ لے کے تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا اس نے پیچھا کیا. وہ بہت بڑی تکڑی فوج تھی. انہوں نے بالآخر ان کے قریب، بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گئے. اب حالت یہ بن گئی کہ سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون اور اس کا فوجی لشکر تھا. اب بنی اسرائیل کی چیخیں نکل گئیں. یہاں پر پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ظہور اسی عصا، جنتی لاٹھی سے کروایا. اللہ کریم نے فرمایا کہ اس عصا کو دریا میں مارو. موسیٰ علیہ السلام نے عصا دریا میں مارا. اللہ نے دریا کے اندر 12 رستے بنا دیے، سڑکیں بن گئی 12. تو حکم ہوا کہ ان رستوں سے گزر جاؤ دریا میں سے. تو ساری بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سمیت جب دریا میں سے گزر گئے، پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کے پہنچا، فوجی لشکر لے کے. اس نے کہا سڑکیں بنی ہوئی ہیں دریا میں سے گزر جاؤ. تو جب سارے کافر فرعون سمیت دریا کے اندر آ گئے، اللہ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت پانی میں غرق ہو گیا. اس کا ذکر بھی اللہ کے قرآن میں ہے. تو جنتی لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، اس سے مختلف اوقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 13 فوائد حاصل کیے، یا اس سے 13 معجزات کا ظہور ہوا. اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور ان کے صدقے سے اللہ رب العزت ہماری بخشش فرمائے. آمین یا رب العالمین.